کشمیر کی ایک بچی نے 29 دن میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. حضور حافظ ملت کے ایک شاگرد، بہت عظیم عالم دین، چھپرا کے رہنے والے، لیکن سہرسہ میں ان کے مزار انور ہے. الحمدللہ مجھے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے. حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ علی رحمہ و رضوان حضور حافظ ملت کے بڑے خاص شاگرد. آج ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا ممتاز صاحب جو شمس العلوم گھوسی کے پرنسپل ہیں. بتاتے تھے وہ کہ میں نے علامہ صاحب کو دوران طالب علمی میں قافیہ پڑھایا کرتا تھا. اس قدر حضور حافظ ملت نے انہیں نوازا تھا کہ جب وہ اپنے گاؤں میں طالب علمی کے زمانے میں پہنچے تو حافظ صاحب کو جسے بلایا گیا تھا وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لایا، تو روزانہ قرآن یاد کرتے اور سناتے، اور 29 دن میں انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک ختم قرآن سنا دیا، جبکہ وہ حافظ قرآن پہلے سے نہیں تھے. میں نے یہ 2-4 تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے لیے کہیں، لیکن انشاءاللہ میری تقریر عوام کے لیے بھی، اور آج آپ بیٹھ گئے ہیں تو اسے جمعرات کی رات کی بزم ہی سمجھ لیجئے. میں ایک دن گھوسی گیا اپنے بچے سے ملنے کے لیے. مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہ ابھی بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا. اس وقت جب چھٹی ہو گئی تو سارے بچے موبائل بیٹھ کر کے کمرے سے لے کر پورے مدرسے میں چلا رہے تھے. میں نے اس دن عہد کیا کہ جب میں گھوسی آؤں گا تقریر کرنے کے لیے تو کتاب اور موبائل دونوں میں کب کس کی ضرورت ہے اس موضوع پہ میں ضرور تقریر کروں گا. اور انشاءاللہ 10 جون کو وہاں کے سب سے بڑے ولی کامل حضرت شہید بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں میں فقیر جاؤں گا. جائے گا، حاضری ہوگی تو انشاءاللہ میں خطاب کروں گا. مجبوری ہوئی کہ مجھے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھانا پڑا، اور اٹھا کر کے میں نے بات کی باضابطہ دوسرے جگہ ادارے میں کہ ایسا ادارہ چاہیے جہاں بچوں کی دوستی موبائل سے نہیں بلکہ کتاب سے ہو. آج انسان جس دور میں جیوت اور زندہ ہے، دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام کیا ہے؟ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام اگر شاعری کی زبان میں سمجھے تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو نبی کا مرتبہ ہے، رسول اللہ کا مرتبہ ہے. آمنہ کے لال سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہیں گزرا، یہ نبی ہے. دنیا میں جتنے انسان آئے، سائنٹسٹوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان آیا، کچھ دن اور رہتا تو اور کام کر جاتا. فلاں مفسر آیا، کچھ دن اور رہتا تو اور علم تفسیر بیان کرتا. فلاں محدث تھا، کچھ دن اور زندہ رہتا تو اور کام کرتا. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان آیا ہو اور اس کا مشن مکمل ہو گیا ہو. آیا گیا، دوسرا اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے. مگر یہ صرف نبی ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب میں نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا. یاد رکھیے گا یہ نبی کی ذات ہے. دنیا میں نبی سے مدینے والے مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی نہیں، نہ اخلاق میں اعلیٰ، نہ کردار میں اعلیٰ، نہ حسن و جمال میں اعلیٰ. میاں بات زمانے پوری دنیا کی ترقی کو اگر سمیٹ دیا جائے تو انسان چاند سے آگے نہیں گیا ہے، مگر یہ نبی ہیں مکہ سے چلتے ہیں اور لامکہ پہنچ جاتے ہیں. قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ نبی اتنا قریب خدا کے پہنچے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ او ادنا اس سے بھی کم. میاں یہ نبی ہے. زمانے میں جس طریقے سے انسان ترقی کرتا رہے گا، ہر دور کے لیے الگ الگ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ نبی ہے جو ہر دور کے لیے ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ہے. نبی کی زندگی ہر طبقے کے لیے ہے، امیر غریب، بڑا چھوٹا، مرد عورت، بچہ بوڑھا جوان. آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو کتابیں سائنسدانوں کے لیے ہیں وہ تاریخ دانوں کے لیے نہیں ہے، جو تاریخ دانوں کے لیے ہے وہ انجینئر کے لیے نہیں ہے، جو انجینئر کے لیے ہے وہ ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے، جو کتابیں ڈاکٹر کے لیے ہیں وہ پروفیسر کے لیے نہیں ہے، جو کتابیں پروفیسر کے لیے ہیں وہ دوسرے سبجیکٹ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. مگر اللہ نے محبوب کو ایسی کتاب عطا کی، ایسا
قرآن دیا کہ انسان کوئی ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کی ضرورت کا نام قرآن ہے۔ تنہا یہ قرآن ہے جسے سائنٹسٹ بھی پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بھی پڑھتے ہیں، انجینئر بھی پڑھتے ہیں، پروفیسر بھی پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، بچہ بھی پڑھتا ہے، جوان بھی پڑھتا ہے۔ ریسرچر ریسرچ کرتے ہیں تو سائنس کا پتہ چلتا ہے، مفکر فقیہ پڑھتے ہیں تو مسائل کا پتہ چلتا ہے، میاں علم مفسرین پڑھتے ہیں تو تفسیر کا پتہ چلتا ہے، محدثین پڑھتے ہیں تو حدیث کا پتہ چلتا ہے، شاعر پڑھتے ہیں تو نعتیہ شاعری کا پتہ چلتا ہے۔ میاں اصلاح معاشرہ پہ بولنے والے جب عنوان بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی ہر آیت سے اصلاح معاشرہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ کتاب ایک ہے مگر سائنسدانوں کی بھی زندگی سمجھ رہی ہے، تاریخ دانوں کی بھی زندگی سمجھ رہی ہے، فقیہ کی بھی زندگی سمجھ رہی ہے، محدثین کی بھی زندگی سمجھ رہی ہے، ریسرچروں کی بھی زندگی سمجھ رہی ہے۔ ایک عورت اپنی زندگی قرآن پڑھ کر سنوار رہی ہے، ایک مرد اپنی زندگی کو قرآن پڑھ کر سنوار رہا ہے۔ میاں حد تو یہ ہے زندہ ہندوستان میں پڑھ کر زندگی کو سنوار رہے ہیں، اور مردوں کے نام پہ قرآن پڑھا جائے تو مردے قبرستان میں اپنی زندگی سنوار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، عرس مجیبی، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب سیوانی۔ قرآن ایک ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، اتنا عظیم شاہکار، اللہ اکبر پوچھئے مت، زمانے میں اس کی مثال نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اللہ نے اس نبی کا ساتھی کسے بنایا، اس انسان کا ساتھی کسے بنایا؟ کیا کسی انسان کو بنایا؟ کیا کسی فرشتے کو بنایا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ نے نبی کا ساتھی جسے بنایا وہ انسان کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، بلکہ کتاب کو بنایا۔ ساری دنیا کو رب نے پیغام دیا ہے، دنیا والوں دیکھو میں نے اپنے محبوب کا ساتھی کتاب کو بنایا ہے، اور میرے محبوب نے ابو بکر کا ساتھی کتاب کو بنایا، عمر کا ساتھی کتاب کو بنایا، میاں علی حضرت عثمان غنی و علی کا ساتھی کتاب کو بنایا۔ یہی وجہ ہے جب حضور مدینے میں گئے تو مسجد نبوی کی تعمیر بعد میں کرائی، اور صفہ جیسے چبوترے پہ بیٹھ کر صحابہ کو علم کا ساتھی پہلے بنایا، قرآن کا ساتھی پہلے بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سا دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، صحابہ کا ساتھی کتاب ہے، تابعی کا ساتھی کتاب ہے، تبع تابعی کا ساتھی کتاب ہے، محدثین کا ساتھی کتاب ہے، مفسرین کا ساتھی کتاب ہے، ائمہ مجتہدین کا ساتھی کتاب ہے، علماء کا ساتھی کتاب ہے، فقہا کا ساتھی کتاب ہے، شہداء کا ساتھی کتاب ہے، صلحاء کا ساتھی کتاب ہے۔ میاں ایسی ہی دنیاوی اعتبار سے بھی جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا، ان سائنٹسٹوں سے پوچھئے ان کا ساتھی کتاب ہے، ڈاکٹروں سے پوچھئے ان کا ساتھی کتاب ہے، آئی پی ایس افسروں سے پوچھئے ان کا ساتھی کتاب ہے۔ میاں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ماسٹر اور یو پی ایس سی بی پی ایس سی کوالیفائی کرنے والوں سے پوچھئے ان کے ساتھی کا نام کتاب ہے۔ سلطان رضا آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہے، اے میری قوم کا نوجوان، کامیابی کا پرچم انہی لوگوں نے لہرایا ہے جنہوں نے نبی کے نقش قدم پہ چل کر کتاب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے۔ میں آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، وہ بچہ ہو یا بچی، جب اللہ نے نبی کا ساتھی کتاب کو بنایا، ہم نے اپنی زندگی کا ساتھی موبائل فون کو کیسے بنا لیا؟ موبائل ہماری زندگی کا ساتھی نہیں ہو سکتا، موبائل ہمارے ضرورت کا ساتھی ہے، موبائل ہمارے ضرورت کا ساتھی ہے۔ بلا ضرورت موبائل کا استعمال نہ کریں، مگر کتاب کا ہر لمحہ استعمال کریں، کتاب کو ہر
लम्हा साथ रखे, चले तो किताब साथ हो, सोए तो किताब बगल में हो, मियाँ सफर करे तो सफर का साथी किताब हो। आप जहां रहे एक किताब आपकी जिंदगी का साथी हो। जो बच्चे किताब पढ़ते हैं वही यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं। आपको यकीन नहीं तो जितने टॉप स्टूडेंट हैं आप उनकी जिंदगी उठाकर पढ़िए। अभी आपने सुना ना, ये आला हजरत का शेर है, ये मसलक के आला हजरत है। एक साहब ने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब क्या आला हजरत को मानना जरूरी है? मैंने कहा नहीं, आला हजरत को मानना जरूरी नहीं है, मगर खतरा है जो आला हजरत की नहीं मानेगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, उसका अकीदा खतरे में पड़ जाए, और राफजियत का शिकार हो जाए, वो खारजियत का शिकार हो जाए। याद रखिएगा, जिन लोगों ने आला हजरत के नजरिए से अपना नजरिया अलग किया, आज उनके मुरीद उनके पांव पे माशअल्लाह सजदे कर रहे हैं। आज उनके यहाँ बदअकीदों का ज़बीहा जायज हो रहा है, आज उनके यहाँ बदअकीदों की इमामत जायज हो रही है, आज उनके यहाँ बदअकीदों के यहाँ उनका रिश्ता जायज हो रहा है। याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ जलसों में नारा लगते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मगर मसलके आला हजरत क्या है? मसलक तरीके को कहते हैं, और आला हजरत तो आला हजरत ही हैं। मियाँ आला हजरत का तरीका क्या है? मियाँ जरा सा आइए समझिए, हमारे पास भी 24 घंटे हैं और आला हजरत के पास भी 24 घंटे हैं। मियाँ 14वीं सदी का इतना बड़ा मुफक्किर, 14वीं सदी से लेकर आज तक इतना बड़ा मुफक्किर कोई पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा फकीह कोई पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा मुहद्दिस और मुफस्सिर कोई पैदा नहीं हुआ। वो ज़ात जिसने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की अकीदे तौहीद की हिफाजत की, अकीदे रिसालत की हिफाजत की। मियाँ इस कौम को, मुसलमानों को खारजियत से बचाया, राफजियत से बचाया, तहरीयत से बचाया, नेचरियत से बचाया। मियाँ अगर बरेली के रजा का कलम नहीं उठता तो मियाँ आज नमाज के बाद हम सलाम पढ़ते हुए नजर नहीं आते। अगर बरेली के रजा का कलम नहीं उठता तो माशअल्लाह हम भी नबी को अपनी तरह बशर कह रहे होते। बरेली के रजा का कलम नहीं उठता तो आज बुजुर्गों के मजारों पे चादरें नहीं चढ़ती। बरेली के रजा का कलम नहीं उठता, बरेली के रजा का कलम नहीं उठता तो कोई बेटा माँ की कब्र पे हाजिरी नहीं लगाता। ये बरेली के रजा के कलम की बरकतें हैं। मियाँ जमाना आशिके मुस्तफा बनकर जी रहा है, जमाना आशिके सहाबा बनकर जी रहा है, जमाना आशिके अहले बैत बनकर जी रहा है, जमाना आशिके औलिया बनकर के जी रहा है। बच्चे माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी लगा रहे हैं। ये बरेली के अहमद रजा हैं जिन्होंने जमाने को दर्श दिया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मियाँ आप ईमानदारी से बताएं, जब माशअल्लाह जमाना ये कह रहा था खुदा भी झूठ बोल सकता है, उस वक्त अगर देवबंद के मौलवियों के इस इबारत का जवाब किसी ने दिया तो बरेली से अहमद रजा ने दिया है। जब जमाना नबी को अपनी तरह बशर कह रहा था, नबी के इल्मे गैब का मुनकिर था, नबी के अख्तियार का मुनकिर था, उस वक्त अगर किसी ने किताब लिखी तो अरब की सरजमी पे काबे के सामने इल्मे गैब के हवाले से, इल्मे गैब के दलाइल पे किताब लिखी अद-दौलतुल मकिया बिल माततिल गैबिया। आला हजरत आज अपनी कब्र में है, मगर फतावा रज़विया जैसी अजीम फिक़ह की एनसाइक्लोपीडिया दी और कहा ओ दुनिया वालों टेंशन में मत लेना, एक अहमद रजा जा रहा है, मगर जितने उस शाके मुस्तफा हैं उनकी आने वाली नस्लें अगर अकीदे तौहीद की हिफाजत करनी हो फतावा रज़विया को पढ़िए, अकीदे रिसालत की हिफाजत करनी हो फतावा रज़विया को पढ़िए। मियाँ मैं तो कहता हूँ आपको जितने दलाइल की जरूरत है फतावा रज़विया को पढ़ते जाइए, सारे दलाइल मिलते जाएंगे। राफजियत का रद फतावा रज़विया में है, खारजियत का रद फतावा रज़विया में है, आप पढ़ते चले जाएं। मियाँ बदअकीदियत का रद फतावा रज़विया में है, सहाबा से जुड़ने का सलीका फतावा रज़विया में है। ये बारगाहे रज़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इतना बड़ा अजीम मुफक्किर, इतना बड़ा
عظیم مبلغ, اتنا بڑا عظیم محدث اچانک وجود میں آتا ہے. نہیں, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ بریلی شریف ہمارے مدرسے کے طلبہ جاتے ہیں, ہم بھی طالب علمی کے زمانے میں گئے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں. ہمارے نظر میں صرف ایک بات ہوتی ہے, بریلی کا سرما بہت مشہور ہے, لے کر کے آنا ہے. بریلی سے صدری لے کر کے آنی ہے, بریلی سے ٹوپی لے کر کے آنی ہے. سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے, بریلی شریف چاہیے تو صدری, ٹوپی اور امامے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ سے مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین مولانا تحسین رضا صاحب مصباحی, وہ کہہ رہے تھے نا کہ ولایت کے لیے خلافت کی ضرورت نہیں ہے, ولایت کے لیے میاں نہیں خدا سے رابطہ مضبوط ہو. مگر یہ رابطہ یوں ہی مضبوط نہیں ہوتا. بریلی جائیں, کچھ لائیں یا نہ لائیں, بریلی کے رضا کا علمی فیضان لے کر کے آئیں, بریلی کے رضا کا دیا ہوا عقیدہ لے کر کے آئیں, بریلی کے رضا کا دیا ہوا عشق لے کر آئیں. جہاں رہیں گے نا کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی. آخر اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارتے تھے؟ میاں نہیں, دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں, اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی 24 گھنٹے, غوث اعظم کے پاس بھی 24 گھنٹے, مفتی اعظم کے پاس بھی 24 گھنٹے, حافظ ملت کے پاس بھی 24 گھنٹے, مجاہد ملت کے پاس بھی 24 گھنٹے, سرکار نمازی کے پاس بھی 24 گھنٹے. یہ جتنے بزرگان دین قبروں میں لیٹے ہیں سب کے پاس 24 گھنٹے ہی تھے, مگر انہوں نے 24 گھنٹے کا مس یوز نہیں کیا, انہوں نے اپنے 24 گھنٹے کا غلط استعمال نہیں کیا. ان کی زندگی ہماری طرح نہیں تھی. موبائل اٹھایا, 4 گھنٹہ صبح کو موبائل پر, 5 گھنٹہ شام کو موبائل پر, کتاب پڑھنے کے لیے رکھ دیا, کتاب بغل میں ہے, موبائل میں طبیعت لگی ہوئی ہے. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کبھی نہیں چاہتا کوئی بچہ عالم بنے, کوئی بچہ حافظ قرآن بنے. وہ جانتا ہے اگر ایک بچہ عالم دین بن گیا تو ہزاروں کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا تو پوری بستی کے انقلاب کے لیے کافی ہو جائے گا. شیطان ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے, فلاں مدرسے کا کھانا اچھا نہیں ہے, فلاں مدرسے کے کمرے اچھے نہیں ہیں, فلاں مدرسے کا معاملہ اچھا نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا. نہیں کیا تو سنیے, یہ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جسے سرکار اعلیٰ حضرت اپنے لیے شفاعت کے طور پہ پیش کر رہے ہوں. میاں اس غوث کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سرکار بڑے پیر دستگیر ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے میاں جیلان سے بغداد کی سرزمین پر پہنچے ہیں. یاد رکھیے گا, لیکن وہ حالات ہماری طرح نہیں تھے. ماں نے جو پیسے دیے تھے وہ راستے میں ختم ہو گئے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں مہینوں بھوکے رہا کرتا تھا. حالت یہ ہوتی تھی کہ استاد سے سبق پڑھتے تھے اور مسجد میں جا کر کے قیام کرتے تھے. پیاس کی شدت لگتی, دریا سے پانی پی لیتے, کبھی کبھی ہری ساگ کھا لیتے. غوث اعظم فرماتے ہیں جب بھوک کی شدت حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو مسجد کی زمین پر لیٹ جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے, ان مال عسر یسرن, ان مال عسر یسرا. آپ بتائیں مجھے, یہاں جتنے طالب علم بیٹھے ہیں وہ چاہے اسکول میں پڑھتے ہوں یا مدرسے میں, کیا آج آپ کے ساتھ ایسی نوبت آتی ہے کہ آپ کو 2 دن بھوکے رہنا پڑتا ہو, آپ کو 1 ہفتے بھوکے رہنا پڑتا ہو, آپ کو 10 گھنٹے بھوکے رہنا پڑتا ہو؟ نہیں, بلکہ کوشش ہوتی ہے اگر کسی بستی میں کسی کو پتا چل جائے کہ مدرسے کا فلاں طالب علم بھوکا ہے تو لوگ کھانا لے کر کے پہنچ جائیں گے. پتا چل جائے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں, لوگ کپڑے لے کر کے پہنچ جائیں گے. الحمدللہ سارا انتظام آج سسٹم موجود ہے, مگر ذرا سا سوچئے, غوث اعظم ہیں, زمانہ آج ان کے لنگر پہ پل رہا ہے, مگر غوث اعظم کا حال یہ ہے, کہتے ہیں ایک بار میں مہینوں کا بھوکا تھا, اتنا بھوکا تھا, بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی, اور میں بیابان میں بیٹھ کر سبق یاد کر رہا تھا. اور سے سنیے گا کیا کر رہے تھے غوث اعظم, اور یہ عرس کی مقدس تقریب بھی ہے. غوث اعظم کیا کر رہے تھے؟ مہینوں کے بھوکے ہیں, مگر سبق بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں, ہمیں درس دے رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے مرغ مسلم بریانی کی ضرورت نہیں ہے, علم حاصل کرنے کے لیے عظیم بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے 2 چیز چاہیے, درسگاہ بہتر ہو اور ہماری طبیعت بہتر ہو, ہمارا ساتھی بہتر ہو. اب کتاب یاد کر
رہے ہیں، اچانک غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر اٹھو اور قوت لا یموت کے لیے قرض لے لو۔ قوت لا یموت سمجھتے ہیں یعنی اتنی طاقت جس سے موت نہ آئے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر خدا کا حکم سمجھ کر نان بائی کے دکان پر گئے، نان بائی سے کہا سنو تم مجھے قرض دو گے؟ اس نے کہا سرکار آپ اور قرض، یہ تو دکان آپ کی جو چاہے لے لے گا، نہیں عبد القادر قرض لے گا مگر ایک شرط ہے۔ نان بائی سمجھ گیا چونکہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا حضور آپ کی جو مرضی، کہا سنو قرض اس شرط پہ لوں گا اگر زندہ رہا تو ادا کر دوں گا، موت آ گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، ذرا سا سوچیں، طالب علمی کا زمانہ ہے مگر موت کی یاد بھی ذہن میں ہے، نہ جانے میں قرض لے رہا ہوں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، مگر ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہے، ہم اس امید پر سوچتے ہیں اچھا چلو پرسوں پڑھ لیں گے، ہم صاحب آج سبق نہیں پڑھتے یاد نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں چلو کل پرسوں ترسوں ہمارا معاملہ فٹ ہو جائے گا، ہم یہ سوچتے ہیں گھر جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، مہینوں بیٹھے رہتے ہیں، اچھا سنو ابا ذرا سا فون کر دیجئے، کوئی ٹینشن نہیں، ان سال نہیں اگلے سال پڑھ لیں گے۔ نہیں، غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے گئے، یہ جانتے تھے لوٹوں گا تو میری ماں سے ملاقات نہیں، لوٹوں گا تو ماں سے ملاقات نہیں ہوگی، مگر علم کا جنون تھا، وہ شوق تھا، وہ دیوانگی تھی، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں ہر حال میں علم حاصل کرنا ہے۔ غوث اعظم کی بات نان بائی مان گیا، کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کیجئے، آپ کو جتنی روٹیاں لینی ہو لے لیجئے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے 1.5 روٹیاں مجھے قرض چاہیے۔ کتنی روٹیاں؟ کتنی روٹیاں؟ 1.5 روٹیاں، اور عمر 18 سال سے اوپر کی ہے، 1.5 روٹیاں قرض چاہیے۔ چونکہ حافظ قرآن تو بن چکے تھے، اب صاحب وہ درس حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، زمانہ جس پہ فخر کرے ناز کرے، آدھی روٹی صبح، آدھی روٹی دوپہر، آدھی روٹی رات۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے آج ہمارے پاس مرغ ہے، مسلم ہے، بریانی ہے، اسکول میں کالج میں پڑھنے والے ہماری قوم کے بچوں آپ بھی عرس میں آتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، اور ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، غوث اعظم کا لنگر کھاتے ہو، مگر کبھی غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، عرس کا اصل مقصد چادریں چڑھانا نہیں، اس عرس کا اصل مقصد بزرگوں کی زندگی کو اپنی جگہ، اپنی زندگی میں جگہ دینا، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ جس غوث کے نام پہ پوری دنیا کے عشاق کھا رہے ہیں، غوث کا لنگر اٹھا رہے ہیں، سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے وہ غوث اعظم 1.5 روٹیاں قرض لے کر، آدھی روٹی صبح، آدھی دوپہر، آدھی رات، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ جو بچے میٹرک انٹر کر کے پٹنہ پڑھتے ہیں، کوٹا پڑھتے ہیں، دلی ممبئی تیاری کرتے ہیں، اگر ایک ماہ 2-4 دن باپ کو پیسہ بھیجنے میں لیٹ ہو جائے تو اولادیں ناراض ہو جاتی ہیں، میاں ناراض ہو کر کہتی ہے آپ کو جب طاقت نہیں تھی تو مجھے پڑھنے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ آپ اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں تھوڑی سی کمی ہو جائے یا تو مدرسہ چھوڑ دیجئے گا یا پڑھائی چھوڑ کر کے چلے جائیے گا۔ میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر غوث اعظم بھوک کی شدت ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مگر نہ انہوں نے تعلیم چھوڑی، نہ استاد کی بارگاہ سے بھاگ کر کے گئے، بھوک کو گلے سے لگایا علم کے لیے، مگر جس علم کو غوث اعظم نے گلے سے لگایا زمانہ دیکھتا رہا، یہ 1.5 روٹیاں کھا کر پڑھنے والا عبد القادر جب پڑھ کر فارغ ہوا ہے تو صرف عالم نہیں، عالموں کا امام بن کر کے نکلا ہے، محدث نہیں، امام المحدثین بن کر کے نکلا ہے، مفسر نہیں، امام المفسرین بن کر کے نکلا ہے۔ جب درسگاہ لگاتے ہیں تو صرف علماء نہیں، اولیاء پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں، جناتوں کی جماعت پڑھنے کے لیے چلی آتی ہے، تقریر کرتے ہیں تو لوگ ان کی تقریر کے اثر سے گش کھا کر گر جاتے ہیں۔ تبھی تو غوث اعظم صرف ولی نہیں بنتے، ولیوں کے سلطان بنتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر۔ تو بریلی سے مفتی عالم اسلام، مفتی اعظم ہند پکار اٹھتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ سر اور آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث میاں۔
اس لیے میں اپنی قوم کے ہر نوجوان سے، وہ اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، مدرسے میں پڑھتا ہو، آپ سے میری بس ایک گزارش ہے، میاں یاد رکھیے میں نے غوث اعظم کا ذکر کیا، یہ وعدہ کیجئے ہم بھوکے رہیں گے مگر ہم اپنی زندگی کو روٹیوں سے نہیں علم کی پیاس سے بجھائیں گے۔ انشاءاللہ علم سے اپنی پیاس بجھائیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ علم سے اپنی پیاس بجھائیں گے نا؟ وقت کی بربادی نہیں کریں گے، ہم اپنے سال کا حساب رکھیں گے، ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے، ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ آپ تعجب کریں گے اعلیٰ حضرت اتنی موٹی موٹی کتابیں ایک رات میں پڑھ جاتے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اصل موضوع پر جو میں آنا چاہ رہا تھا۔ میاں غوث اعظم کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے وقت تھے، مگر سب سے بڑے امام معلوم ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سامانِ نگار لکھتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اس زمانے میں 2000 علوم و فنون آتے تھے۔ کتنے آتے تھے؟ کتنے آتے تھے؟ ذرا دونوں انگلیاں اٹھا کر بولیے کتنے علوم آتے تھے؟ 2000۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے عقل والے ہیں سب کو جمع کر دیجئے تو 2000 علوم تک نہیں پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے حضرت، نہیں پہنچ پائیں گے۔ کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ پی ایچ ڈی پٹنہ کی ریسرچ ہے کہ پوری دنیا کے عقل والوں کو جمع کیجئے تو سارے یونیورسٹی کے علم والے ابھی اعلیٰ حضرت کے علوم تک نہیں پہنچے تو سرکار غوث اعظم کے علوم تک کیا پہنچے؟ سنیے اعلیٰ حضرت کے جو علوم اس وقت ان کے 100 سے زائد علوم ہو چکے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں 40 سے 45 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اس زمانے میں 50 علوم پہ دسترس حاصل۔ کتنے علوم پہ؟ کتنے؟ 50۔ تو 50 علوم کا مالک اعلیٰ حضرت ہے، 2000 علوم کے مالک غوث نہیں غوث اعظم، غوث نہیں غوث اعظم ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے بچے امیر بھی ہوں گے مگر آپ نے مخدوم سمنہ کا نام سنا ہے نا؟ ارے بولیے آپ لوگوں نے سنا ہے نا مخدوم سمنہ کا نام؟ مخدوم سمنہ کہاں؟ سمنہ میں ان کے ابا حضور کی حکومت تھی، معلوم ہے 14 سال کی عمر میں وہ حاکم وقت بنے۔ اب غور سے سنیے گا، جو حاکم بنے گا وہ حاکم بنے گا تو صرف حاکم ہی نہیں تھے بلکہ حافظ قرآن بھی تھے، اور قرأت سبا کے حافظ قرآن تھے، اپنے زمانے کے زبردست عالم ربانی تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ علماء کی تنخواہ کو بڑھا دیا۔ کیا کیا؟ اچھا ان کے والد صاحب نے کیا کیا تھا کہ اپنی حکومت میں 1000 مدارس بنوائے تھے۔ کس کیا بنوائے تھے؟ 1000 مدارس صرف بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ تو سرکار مخدوم سمنہ نے علماء کی تنخواہ بڑھا دی اور پڑھنے والے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اچھا بادشاہ کو کبھی پڑھاتے آپ نے سنا ہے؟ یہاں تو پرنسپل کو پڑھانے کی فرصت نہیں، پرنسپل کو پڑھانے کی فرصت نہیں ہے بادشاہ، مگر مخدوم سمنہ پڑھاتے تھے۔ میاں درسگاہ لگتی تھی، ان کی درسگاہ میں جو پڑھتا تھا وہ 1 سال میں حافظ قرآن بھی بنتا تھا اور قرأت سبع کا قاری بھی بنتا تھا۔ اب آپ ذرا سا سوچے، یہ مخدوم سمنہ کی کرامت تھی جو ان کی درسگاہ میں پڑھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میاں انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ میاں بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا گیا ہے مگر فقیروں کو کبھی بادشاہ بنتے نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے پتہ کیا چلا؟ دولت علم دین سے بڑھ کر نہیں ہے، حکومت علم دین سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس علم دین ہے تو ہم بادشاہوں سے بہتر ہے، ہمارے پاس علم دین مصطفیٰ ہے تو ہم امیروں سے بہتر ہے، ہمارے پاس علم دین مصطفیٰ ہے تو ہم وقت کے ان نامور اور امیر کبیر لوگوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمان کی دولت آپ کے سینے میں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، میاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے مگر ان کا کام ہماری طرح نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کا میس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا، فیس بک کے ذریعہ، انسٹاگرام کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ۔ آج لڑکے بھی اس پہ بربادی کے جوہر دکھا رہے ہیں اور لڑکیاں بھی اس پہ بربادی کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے علم تو ہے مگر نتائج اچھے سامنے نہیں آ رہے ہیں، چونکہ علم کے ساتھ ہمارے پاس تربیت کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے اساتذہ کی
کی بات اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھے. صاحب وہ جب بولتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو برا نہ مانیں. میاں اس دور میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے مگر 24 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت 21.5 گھنٹہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے. 2.5 گھنٹہ آرام کرتے تھے. جو 21.5 گھنٹا پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ حضرت نہیں, وہی دنیا سنیت کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 21 گھنٹہ پڑھیے مگر 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ اپنا قیمتی وقت علم کے لیے ضرور لگائیے. درسگاہ میں پڑھیے, آرام کیجئے, مطالعے کا وقت نکالیے, نماز پڑھیے, نماز پڑھ کر کچھ وقت نکالیے. آپ دوپہر کا کھانا کھائیے, قیلولہ کیجئے, پھر وقت نکالیے, عصر کے بعد ٹہلیے, مغرب کے بعد عشاء تک پڑھیے, کھا پی کر آرام کیجئے, پھر پڑھنے کا ایک سیشن شروع کیجئے. چونکہ رات کا پڑھا ہوا دل پہ نقش ہوتا ہے, نقش ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اسلام نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. اے میرے دوست یاد رکھنا, ہم ولیوں کے مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں مگر یہ چادریں اللہ والوں کے ساتھی نہیں ہیں. غوث اعظم کے ساتھی کا نام کتاب ہے, میاں مخدوم سمنا کے ساتھی کا نام کتاب ہے, اعلیٰ حضرت کے ساتھی کا نام کتاب ہے, حافظ ملت کے ساتھی کا نام کتاب ہے, مجاہد ملت کے ساتھی کا نام کتاب ہے, سرکار سرکاہی کے ساتھی کا نام کتاب ہے. سرکار سرکاہی نے میاں صرف خانقاہ کی بنیاد نہیں ڈالی, خانقاہ بعد میں بنی اور دو عظیم ادارے مظفرپور میں سرکار سرکاہی نے پہلے قائم کیا. اپنے مریدوں کو درس سے جوڑا, علم سے جوڑا, زمانے کو درس وفا دیا. اے میری قوم کے شہزادوں, ہم بھی یہ وعدہ کریں انشاءاللہ موبائل کو ہم ضرورت کا ساتھی بنائیں گے اور کتاب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے. میاں موبائل میں جو چیزیں, میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل چلانا گناہ ہے مگر موبائل میں غلط چیزوں کا چلانا گناہ ہے. فیس بک کی ضرورت نہیں مت چلائیے, واٹس ایپ کی ضرورت نہیں مت چلائیے, انسٹاگرام کی ضرورت نہیں مت چلائیے. سادہ موبائل سے کام چل رہا ہے, چلا سادہ موبائل لیجئے. اگر دوسروں کے موبائل سے, اساتذہ کے موبائل سے کام چل جا رہا ہے تو انہی کے موبائل سے کام چلائیے. جانتے ہیں جب آپ کے پاس موبائل ہوگا تو آپ کی فکر کمزور ہو جائے گی, آپ کی سوچ کمزور ہو جائے گی. آپ کتاب کے بجائے موبائل کا سہارا لینا شروع کر دیں گے. اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو اپنے سے ترجمہ کرنے کے بجائے موبائل میں شرح آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور شرح کے مطالعے پہ بھروسہ کر لیں گے. میاں آج یہی حال اسکول سے لے کر مدرسے اور کالجوں تک ہو گیا. آج ریسرچر پیدا اس لیے نہیں ہو رہے ہیں, اے آئی ساری چیزوں کا جواب دے رہا ہے. ہم شروع کے ذریعہ کام چلا رہے ہیں. میں کہوں گا نہیں, ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے مستقبل, قوم کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں نہ جائے. آپ ایمانداری سے بتائیے, اب اعلیٰ حضرت کوئی آنے والا نہیں ہے, اب کوئی مفتی اعظم ہند آنے والے نہیں ہیں, اب حضور تاج الشریعہ آنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, اب سرکار سرکاہی خبر سے نکل کر آنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, اب حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. میاں یاد رکھیے گا, آپ کو ماننا پڑے گا, حضور حافظ ملت درسگاہ میں نہیں آئیں گے. ان درسگاہوں کی جینت آپ ہی کو بننا ہے تو ہمیں اپنے مستقبل کی تیاری ویسے کرنی ہوگی, ویسے تیاری کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی امانت کو کم سے کم اپنی قوم کے نونہالوں تک صحیح ڈھنگ سے پہنچا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا, عالم جب ایک علم پڑھنے والا نوجوان بچہ ہو یا بچی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے, اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو علم کے لیے, کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو 2-4 جانکاری حاصل کرتا ہے, کہیں سفر کرتا ہے تو علم اکٹھا کرتا ہے. یہ ہماری زندگی کا نظریہ ہونا چاہیے. مگر اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کی ٹولی علم کے بجائے ہمارے نوجوان فیس بک پہ لگے ہیں, انسٹاگرام پہ لگے ہیں, یوٹیوب دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری حالت پوزیشن یہ ہو گئی. اتر پردیش کا ایک حادثہ, یہاں پہ جتنے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں, آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنے اخلاق کو اونچا رکھیں. مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم آپ کا بھائی ہے, بڑا ہے تو بڑا بھائی, چھوٹا ہے تو چھوٹا بھائی. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی, ہو سکتا ہے آپ اچھے مضبوط گھر سے آئے ہو, وہ کسی نادان گھر سے آیا ہو, اس کی زبان پہ گالی گلوج ہو, بدتمیز ہو, تو آپ اسے تنہائی میں سمجھا
سمجھائیں لیکن اس کا گلا نہ دبائے، اس کی زندگی کو ختم نہ کرے، اس کی زندگی کے خاتمے کی فکر نہ کرے، ختم نہ کرے۔ میرے دوست اساتذہ کا ادب کریں، کوئی لڑکا اگر بد کردار آ گیا تو آپ اسے اچھے کردار کی تلقین کریں، اچھی تعلیم کی تلقین کریں۔ یاد رکھیے گا ہم مدارس اسلامیہ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ماں کا ادب، باپ کا ادب، چھوٹوں کا ادب، بڑوں کا ادب، آپ اس مدرسے سے ایک ایسا ماحول لے کر گاؤں میں جائیں، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پیجامہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کریں، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ ملیں، سب کو سلام کریں۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو قانون شریعت کے کتاب آپ ضرور رکھیں، انوار شریعت، جتنا ہو سکے خود پڑھ کر بتائیں، باقی اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی غرور سینے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی تکبر سینے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمیں کسی سے نہیں کہنا امام صاحب ہم سے زیادہ جان رہے ہیں کیا، گاؤں کے جو مولوی صاحب ہیں پرانے ہم سے زیادہ جان رہے ہیں کیا، اے میرے دوست نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ ذہن اور مشن آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ 5 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے گی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوست، الحمدللہ حضرت مجیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ نے ان کی صحبت کا اثر دیا، حضرت پیر طریقت محمد علی صاحب سے خلافت ملی، آج وہ اپنے آستانے میں ہیں، ان کے صاحبزادگان اس عرس کی تقریب کر رہے ہیں۔ مالک و مولا اس کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، لیکن زندگی کا اصل مشن جو ولیوں کا رہا ہے وہ علم پھیلانے کا، وہ علم کے معیار کو آگے بڑھانے کا۔ اس وقت ہمارے پاس 2 چیلنجز ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے۔ الحمدللہ بابو مہتاب عالم صاحب یہ حافظ بھی ہیں اور ان کا مشن بھی ہے۔ یہ لوگ ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں گلوبل کے نام سے، اس ٹرسٹ کے ذریعہ یہ لوگ پورے ہندوستان میں، یہ پٹنہ سے ان لوگوں نے اپنا ٹرسٹ کا یہ کرایا ہے، 2-4 اچھے علماء کی ٹیم ہے، یہ لوگ علم پر، ایجوکیشن پہ جگہ جگہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کی کامیابی و کامرانی، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہر عالم کی یہ کوشش ہونی چاہیے ہم علم کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا ایک انسان اکیلا کروڑوں سے جنگ جیت سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ چاہے کوئی میدان ہو، اگر آپ کا گھر ایسی بستی میں ہے کہ اس گاؤں میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، یا اس خاندان میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا کوئی وقار نہیں ہے، اب آپ وہاں عزت کیسے حاصل کریں گے، وقار کو کیسے بحال کریں گے؟ میاں اب وہاں پہ ایک ہی ذریعہ ہے، ہمیں یہ ٹارگٹ کرنا ہے ہمارے گاؤں میں تعلیم کا لیبل کیا ہے، اب ہمیں اپنے لیبل کو ان سے بڑھانا ہوگا۔ جب ہمارا علم کا لیبل داروغہ ہے تو IPS افسر بننا ہے، ڈاکٹر ہے تو اس سے آگے پڑھنا ہے، میٹرک پاس ہے تو اس سے آگے پڑھنا ہے، یعنی علم ہی ایک ایسا لیبل ہے کہ تنہا ایک علم والا کروڑوں کو علم کے ذریعہ مات دے سکتا ہے۔ جس دن ہماری قوم کا یہ نظریہ بن گیا ایک گاؤں میں انقلاب لانے کے لیے دولت، ثروت، حکومت نہیں، 10 پڑھے لکھے حسینی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ایک گاؤں کے نظریے کو بدلنے کے لیے، ایک گاؤں کی حفاظت کے لیے کم سے کم 10 نوجوان چاہیے، اس سنکلپ کے ساتھ کہ کوئی نوجوان ڈاکٹر بنے گا، کوئی نوجوان انجینئر بنے گا، کوئی IPS افسر بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی میاں ماسٹر بنے گا، کوئی بڑا ٹھیکیدار بنے گا، کوئی نیتا بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی حافظ بنے گا۔ سب کا اپنا اپنا علاقہ اور اپنا ایک دائرہ ہوگا، سب مل کر نبی کی سنت کے مطابق جب کامیابی کی دہلیز تک پہنچیں گے، یہی سارے بچے، کوئی دین سکھا رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھا رہا ہوگا، کوئی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہوگا، کوئی کالج میں لیکچرر دے رہا ہوگا، کوئی قوم کے مسائل کو وکالت کے طور پر کچہریوں میں دیکھ رہا ہوگا، کوئی جج بن کر کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کوئی SPDM بیٹھ کر قلم چلا رہا ہوگا۔ جس دن آپ کے گاؤں کے 10 بچوں نے یہ سنکلپ کر لیا کہ ہمیں گاؤں کے لیے کچھ نہیں کرنا،
پڑھ لکھ کر اونچی کرسی تک پہنچ کر گاؤں کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے. جس دن آپ اس کرسی پر پہنچ گئے بغل کا کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا یہ ڈی ایم صاحب کا گاؤں ہے. آنکھ اٹھاؤ گے قلم چلے گا برباد ہو جاؤ گے. یہ جج صاحب کا گاؤں ہے, یہ بڑے نیتا صاحب کا گاؤں ہے, یہ بڑے عالم صاحب کا گاؤں ہے. اس لیے گاؤں کا معیار بلڈنگوں سے نہیں ہوتا, گاؤں کا معیار علم, شکشا اور ایجوکیشن سے ہوتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میاں ہماری زندگی میں انقلاب آئے تو ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑنا ہوگا. قرآن نے کہا اوتوا العلم درجات, جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, اے لوگوں قرآن رکھتے ہو مگر قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. اس لیے میاں معاشرتی اصلاح کے لیے, ماں باپ کی عظمت کے لیے, یعنی دنیا میں جتنے مسائل ہیں سب کے حل کا ایک ہی ذریعہ ہے, اس ذریعہ کا نام ہے علم, اور علم کے ساتھ عمل. یعنی اس وقت میں ڈگریاں ہیں مگر تربیت کی کمی کی وجہ سے آج اس میں مزہ نہیں ہے. اس لیے علم بھی ہو تربیت بھی ہو تو انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت حسین ہوگی. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, مالک و مولا اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, میری اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے. کبیہ شریف میں جتنے اللہ والے لیٹے ہیں ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. زندگی باقی ملاقات باقی. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سخن کو نور